السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاک سر عامر حسنی آئی فوکس ٹی وی سے ایک بار پھر آپ کے دلوں پر دستک دینے کے لیے پروگرام ہے دل پر دستک۔ ناظرین، جی نہیں چاہتا کوئی ایسا پروگرام ہو جس میں اپنے محبوب آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کروں۔ آپ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ قوم ہلاک ہو گئی، من قالا ہلاک الناس فقد اہلکہم، اس نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یعنی اس نے اپنے اس نظریے سے، اس بات سے، اس انداز سے کہ جیسے ہم لوگ عام طور پہ کرتے ہیں کہ جی یہ قوم بس ہلاک ہو گئی، اس کا کوئی حل نہیں، یہ مایوسی کی باتیں ہیں۔ تو میں اپنے ناظرین کو اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ ہم مایوسی کی باتیں چھوڑیں اور ہم تعمیری باتیں کیا کریں، منفی سوچ کو ختم کریں، کیونکہ یہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیور نہیں۔ آج میں ایک واقعہ شیئر کر کے پولیس کے حوالے سے بھی آپ کو ایک مثبت پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اچھے آفیسر نے اپنے سٹوری یہ لکھی ہے، اس میں بتاتا ہے کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک قیدی جس نے بھوک ہڑتال کر دی اور اس کا ایک خط ان کے سامنے آیا جس میں اس نے اپنے بچوں کے لیے لکھا کہ میں جانتا ہوں کہ تم بڑی مشکل میں اور فاقے کر رہے ہو، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں اور میں یہ محسوس کروں کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ اس نے جب انہوں نے ہر ممکن کوشش کی اور اس کی بھوک ہڑتال کو نہ روک سکیں تو انہوں نے آگے اپنے آفیسر سے پوچھا۔ آفیسرز نے کہا کہ اس کی فائل نکالیں۔ فائل نکال کے کہتا میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کے اوپر ڈکیتی کا کیس ہے۔ یہ فائل دیکھ کر کہتے میں اس کی فیملی تک پہنچ گیا، اس کی بیوی سے پوچھا کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے۔ اس کی بیوی نے بتایا میرا خاوند جو ہے ڈاکو نہیں ہے، لیکن میں نے اس کو ڈاکو بنا دیا۔ وہ کیسے؟ نے کہا کہ میرا خاوند ریڑھی چلاتا تھا، ایک دفعہ یہ ہوا کہ وہ کہیں فسادات میں اس کو گولی لگی اور کراچی کی وہ فیملی تھی، وہاں پر جیسے ہوتا رہتا ہے، تو گولی لگنے سے وہ اس کا گدھا مر گیا اور وہ کام ختم ہو گیا۔ لہٰذا اس نے مزدوری حاصل کرنے کی کوشش کی، مزدوری اس کو ملی نہیں، 2-3 دن اسی طرح گزر گئے اور فاقوں تک نوبت آ گئی۔ پھر ایک دن میں نے اس کو کہا کہ آج کہیں نہ کہیں سے کھانے کا اہتمام کرو، کھانا لے کر آؤ ورنہ میں ان بچوں کو مار دوں گی۔ اب یہ بات جو ہے اس کے لیے مشکل کا باعث بنی۔ وہ گھر سے نکلا تو کہیں اس نے ڈاکہ مارنے کی کوشش کی، تو یہ صورتحال وہ کہتی ہے پھر مجھے پتہ چلا کہ اس دوران وہ اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیا۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے پھر سوچا کہ ان سے بھی معلوم کریں جن کے گھر ڈاکہ پڑا تھا وہ کیا کہتے ہیں، اور اس کے چور کے گھر کے حالات تو وہ دیکھ چکا تھا کہ بالکل ایک ٹین کا گھر، ایک کمرہ اور ایک سائڈ پہ پردہ ڈال کے انہوں نے ٹوائلٹ بنایا ہوا تھا اور گھر کے صحن میں چولہا پڑا تھا۔ کہتے ہیں اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ بات کچھ ٹھیک معلوم ہوتی ہے، لہٰذا ہمدردی کے کرتے ہوئے میں اس گھر تک پہنچا کہ جہاں پر ڈاکہ پڑا تھا، اس نے ڈاکہ مارا تھا۔ ان لوگوں سے معلوم ہوا کیونکہ وہ کہتے ہیں رپورٹ بھی ان کی طرف سے نہیں درج کرائی گئی تھی اور یہ سارا کیس جو ہے اسی طرح چلا تھا کہ پولیس نے اپنی گورنمنٹ کی مدعیت میں اس کیس کو چلایا، اس کو سزا ہوئی تھی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان سے معلوم کیا گھر والوں سے کہ آپ کے گھر ڈاکہ پڑا تو کیا ہوا تھا، تو خاتون خانہ نے بتایا کہ یہ آیا اور اس کے پاس ہاتھ میں پستول تھا، اس نے کہا کہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں۔ ہم نے کہا تو ہمیں کچھ نہ کہو، وہاں پر زیورات پڑے ہیں اور نقدی پڑی ہے، وہ تم لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے اور صرف مجھے کچن کا راستہ بتا دیں۔ کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے کہ کچن میں اس نے کیا کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچن تک گیا اور وہاں سے اس نے سارا کھانے کا سامان اکٹھا کیا، ہم سے ایک چادر لی اس میں ڈال کے، تو وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ ہم نے بھی محسوس کیا کہ یہ کوئی ضرورت مند ہے، اگر ڈاکو ہوتا تو نقدی اور زیورات لے کر جاتا۔ خیر وہ کہتے باہر نکلا تو باہر تھوڑی دیر میں شور پڑا اور بعد میں معلوم ہوا کہ لوگوں نے اس کو مشکوک سمجھ کے پکڑ کے تو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس طرح سے یہ ساری بات کھلی۔ وہ پولیس آفیسر کہتا ہے جب مجھے ساری بات پتہ چلی میں نے ان کے بیانات ساتھ لگائے جن کے گھر ڈاکہ پڑا تھا اور اس کو
اس کی ضمانت کروائی اور اس کو رہا کروانے کی کوشش کی۔ اس طرح سے چند دنوں میں وہ رہا ہو گیا، اور کہتے میں نے اس کو پیسے دینے کی کوشش کی کہ یہ لو پیسے اپنے گھر کے لیے لے جاؤ، تو اس نے پیسے لینے سے معافی مانگی، معذرت کی، اور یہ کہا کہ مجھے کہیں کام دلوا دیں۔ یعنی اتنا وہ غیرت مند شخص تھا، لیکن ایک ایسی صورت کی وجہ سے کہ اس کے گھر میں فاقے ہو رہے تھے، اس کو مجبوراً کہیں چوری اور ڈاکہ کرنا پڑا۔ آج میں اس حوالے سے جو واقعہ بیان کر رہا ہوں، اس میں ہم اس معاشرے کو ہمیں یہ چاہیے، نمبر ایک پہلی بات تو اس میں یہ ثابت ہوتی ہے کہ ارد گرد کے لوگ جو ہیں ان کو اس گھر کے حالات کا پتہ نہیں تھا، یا اگر پتہ تھا تو تھوڑے لوگوں کو، اور تھوڑے لوگوں نے اس کی چند دن مدد کی ہوگی پھر چھوڑ دی۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد ہمارے ماحول میں کون لوگ بستے ہیں، کیا ان کے حالات ہیں، اور کیا ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ صرف اس دنیا میں آنا، کھانا پینا اور اپنا گھر بسانا اور اپنے اولاد کے لیے کر لینا، یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے اور ہر کوئی کرتا ہے اپنی خوشی کے ساتھ۔ اصل میں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم انسانیت کو اٹھائیں، اپنے ماحول میں دیکھیں جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی مدد کے لیے نکلیں، اور ان کو اگر کوئی پرابلم ہے، ان کو کوئی مشکل ہے تو ہم اس کی مدد کریں، اور اگر کوئی ذہنی طور پہ کسی کو مدد کی ضرورت ہے اس کو حوصلہ دلائیں، اس کو کام دلائیں۔ اگر ہم یہ کریں گے تو ہم یقیناً اپنے گھر کے لیے بھی یہ اچھا کر رہے ہوں گے، کیونکہ اسی معاشرے کے اندر پھر ایسے لوگ پیدا نہیں ہوں گے جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ کل کو وہ آپ کے گھر نہیں تو کسی اور کے گھر میں ایسی صورت میں ڈاکہ مار سکتا ہے، کوئی چوری کر سکتا ہے۔ تو دراصل بنیادی طور پہ ہمیں ان چیزوں کو اگر ختم کرنا ہے تو ہم نے اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو اپنانا ہے جس میں انہوں نے یہ کر کے دکھایا ہے، تھوڑے سے عرصہ میں تمام لوگوں کو چوری سے، جھوٹ سے اور ہر بدی سے نجات دے دی۔ کیسے؟ اسی طرح سے کہ انہوں نے ہر غریب کا خیال رکھا، اپنے ماحول میں وہ نظر رکھتے تھے، اپنے ارد گرد دیکھتے تھے کہ کس کو کیا ضرورت ہے تاکہ اس کی ضرورت بر وقت پوری کی جائے اور وہ بدی میں پڑے ہی نہ۔ بدی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اسی وجہ سے کہ کوئی نہ کوئی ایسی کمزوری آ جاتی ہے جس کے نتیجے میں کاد الفقر یکون کفرن والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ فقر جو ہے وہ پیٹ جو ہے انسان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ایسے موقع پہ اگر کوئی اس شخص کو اپنے ساتھ لے جاتا کہ یہ فلاں بندے کو قتل کرنا، میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، تو عین ممکن ہے وہ اس کام پہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ قتل، یہ چوری، یہ وارداتیں، یہ ڈکیتیاں، یہ پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے، اسے ہم نے دور کرنا ہے۔ تو اس میں ہمیں کبھی بھی اس لحاظ سے بیٹھے نہیں رہنا چاہیے کہ فلاں بندہ آئے گا، فلاں گورنمنٹ آئے گی اور درست کرے گی۔ ہم نے خود کرنا ہے بھائی۔ ہم جب تک خود نہیں اٹھیں گے ہم اپنے معاشرے کو، اپنے وطن کو ٹھیک نہیں کر سکتے، وہ خواہ دنیا میں کوئی بھی معاشرہ ہو۔ اور آج ہم جن ملکوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ وہاں پہنچ گئے، وہ ان سب لوگوں نے دراصل ہمارے پیارے آقا کی سیرت کو اپنایا۔ انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو دیکھ کر، قرآن کریم کی تعلیمات کو جیسے بھی ان تک وہ کتابوں کی شکل میں پہنچی، انہوں نے دیکھا کہ اس میں ترقی ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ آج اس مقام پر کھڑے ہیں۔ ان کے اندر دیانتداری ہے، ان کے اندر اپنے ماحول کا، گورنمنٹ ان کا خیال رکھتی ہے۔ وہ کیسے رکھتی ہے؟ اسی طرح سے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پر یہ کیفیت ہے، اس بندے کا اس وقت اس کے گھر میں کھانا نہیں ہے، اس کے گھر میں پیسے نہیں ہیں، تو یہ سارا ایک سسٹم بنایا ہے انہوں نے، اور ہم نے وہ سسٹم جو ہماری گھر سے نکلا تھا، جو ہمارے آقا نے ہمیں دیا تھا، ہمارے پیارے نبی نے ہمیں دیا تھا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو آج میں بار بار آپ کو جو مختلف باتیں، مختلف واقعات بیان کرتا ہوں، اس میں میرا مقصد یہ ہے کہ کاش میری باتیں سن کر کوئی ہمارے منفی پہلوؤں کو چھوڑ کر مثبت باتیں کریں اور مثبت پیغام لوگوں کو دیں اور مثبت خیالات پیدا کریں۔ اپنے گھر سے شروع کریں۔ میں ہر بار یہ کہتا ہوں، اپنے گھر سے شروع کریں۔ اپنی اولاد کی اگر آپ اس طرح تربیت کر دیں گے اور ان کے اندر ہمدردی اور محبت پیدا کر دیں گے تو یہ معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ انشاءاللہ پھر آپ کے دل پر دستک دینے کے لیے حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔